9. بیٹا پیج نمبر 89 کھولیں. حدیث نمبر آپ بیٹا دیکھیں گے 10 کلاس 9 پیج نمبر 89 حدیث نمبر 10 ترجمہ اور شرح. میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, آپ توجہ کر لیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. بے شک مومنوں میں سے کامل ایمان, مکمل ایمان والا وہ ہے جو ان میں سے اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہتر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایمان والوں کو اخلاق کی تعلیم دی. اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کے معنی ہے رویہ, سلوک, میل جول, رہن سہن, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق, اور یہی چیز ہے جس سے ایمان والا پہچانا جاتا ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ, مسلمان بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے, اس کا رہن سہن کیسا ہے, اس کا سلوک کیسا ہے, اس کی بات چیت کیسی ہے, اس کی تعلقات کیسے ہیں. کیا وہ ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے, ایک دوسرے کے درد میں, ایک دوسرے کی خوشی میں, ایک دوسرے کے غم میں کیا کام آتا ہے, ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ ایمان والے کی پہچان ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں بھائی کی ضرورت ہے تو تم اس کی مدد کرو, اگر وہ بھوکا ہے تو انہیں کھانا دو, اگر اسے تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرو, اگر اس کے ہاں خوشی ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرو, اگر اس کے ہاں کوئی میت ہو گئی تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان والوں کو تعلیم دی تو فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. تم میں سے بہترین اخلاق کس کے ہیں؟ بہترین اخلاق اس مومن کے ہیں جس کا میل جول, جس کا رہن سہن, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مکی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار نے صحابہ کرام کے ساتھ, جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ, وہ صحابہ کرام جن کے ساتھ کفار نے ظلم و ستم کیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبی تھی کہ آپ کے ساتھ جتنا زیادتیاں کفار نے کی مکہ میں ہوئی, لیکن جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. قرآن کہتے ہیں انک لعلی خلق عظیم, انک لعلی خلق عظیم. آپ کے اخلاق سب سے عالی ہیں, آپ کے اخلاق سب سے بلند ہیں, اس لیے کہ آپ نے اعلان کر دیا سب کو ہم نے معاف کر دیا. کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو سب سے پہلے یہ کام کرتا کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی, فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی, فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی تھی, تو اس کے ساتھ ہم کیا کرتے, اس سے ہم بدلہ لیتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا کہ دیکھو نبی کی تعلیمات کیا ہیں, نبی کبھی بدلہ نہیں لیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ کام سکھایا اور یہ کام بتایا کہ دیکھو تم میں سے سب سے اخلاق کس کے عالی ہیں, جس کا تم میں سے سب سے زیادہ میل جول ہے, ایک دوسرے کے اونٹ نیک. اس لیے تو آپ نے فرمایا ولا عربی ولا عجمی ولا اسود ولا احمر, کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں, کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. فوقیت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے, جو پرہیزگار ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دیکھا تو ہمیں سب سے زیادہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، مسلمان کا طرز عمل کیا ہے، مسلمانوں کا رہن سہن کیا ہے، مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے، جس سے مسلمان پہچانا جائے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا میل جول کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ برابر کرا دیا کہ تم میں سے بہترین ایمان کامل والا شخص کون ہے، ایمان مکمل والا انسان کون ہے، جس کے اخلاق سب سے عالی ہیں، اخلاق جس کے سب سے بلند ہیں، وہ تم میں سے، اس لیے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا، مکمل ترین ایمان والا وہ شخص ہے احسنهم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو تعلیمات دیں وہ یہی تو دیں کہ آپ کے بارے میں جو قرآن نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ تو عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ کے اتنے عالی اخلاق تھے کہ گویا کہ ایک شخص تھا، یہ حدیث شمائل ترمذی میں موجود ہے، شمائل ترمذی کے زہرہ نامی کالا غلام جو بدو تھا، جو عرب کے مضافات سے آتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے تھے، اس کے ساتھ آ کے بات چیت کرتے تھے، اس لیے کہ آپ نے کسی کو کم تر نہیں جانا۔ آج ہمارے معاشرہ کیا ہے، اس کے اندر اونٹ نیچ پائی جاتی ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اس کے ساتھ نہیں رکھنا۔ اصل تعلق تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیا، دشمنوں کے دلوں میں گھر کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق حسنہ پر مبنی ہے۔ آپ نے بڑے سے بڑے دشمن کو اپنے اخلاق سے زیر کر لیا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔